محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں تو عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نئے سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آج 5 محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم الحرام کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی کے متعلق چند باتیں ذکر کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بیت اللہ میں جا کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک عجیب دعا کی، جھولی پھیلا دی، اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے میرے پروردگار، اللہم اعز الاسلام بی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے میرے پروردگار، اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کو بھیج دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدموں کا انتخاب کیا، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب۔ انتخاب کر کے پھر رب العالمین پر چھوڑ دیا کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام کی دولت دے دے۔ رب العالمین نے پھر عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نوازا، آپ مسلمان ہو گئے۔ خلافت راشدہ کا دور، جن میں 5 حضرات ہیں۔ پہلے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5ویں حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان 5 حضرات کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور یہ دور 30 سال پر مشتمل تھا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، جانشین پیغمبر بنے تھے۔ ان کی وفات کے بعد 23 اگست 634 عیسوی کو بمطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسند خلافت کو سنبھالا تھا، اور آپ کا دور جو دور خلافت کا تھا وہ 10 سال 5 مہینے 21 دن پر مشتمل تھا۔ اس دور کے اندر آپ نے بہت سی فتوحات کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے دور کے اندر 3600 علاقے فتح ہوئے تھے، اور 4000 مساجد بنائی گئیں، 900 جامع مسجدیں بنائی گئی تھیں، جن میں شام، مصر، عراق، فارس، بلوچستان، خوزستان، آذربائیجان، عجم، آرمینا، یہ تمام علاقے اس میں شامل ہیں۔ آپ کا نام عمر تھا، والد کا نام خطاب، دادا کا نام نفیل تھا۔ آپ چند پشتوں کے بعد، یعنی 9ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ مل جاتا تھا، یعنی محمد بن عبداللہ کے ساتھ۔ 9ویں پشت کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ عدی کی اولاد سے حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اور مرہ کی اولاد سے آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ اس لیے 9ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب حضور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور فتوحات کا سلسلہ بڑی وسیع و عریض طریقے سے جاری تھا۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا کہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، اور ایسا حق کو جاری کیا کہ مثال بن کے رہ گئے۔
تھے تو اتنی بڑی سلطنت کے ذمہ دار ترین شخص، لیکن ایک عام آدمی کے بھی خادم بن کے انہوں نے دکھایا تھا، خادمیت والی زندگی انہوں نے گزار کے دکھائی تھی، بہت بڑے حاکم تھے، تاریخ میں اس سے بڑی سلطنت کبھی وجود میں آئی ہی نہیں تھی اس سے پہلے، جتنی بڑی سلطنت کے وہ مالک بنے تھے۔